ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے اپوزیشن کے سینئر رہنما مصطفی نواز کھوکھر کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت اپوزیشن کے ایک اور سینئر رہنما جے یو آئی کے رہنما جناب انجینئر ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء الرحمان صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کل پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا، آپ خود بھی اپوزیشن کا حصہ ہیں، آپ کے خیال میں کیا وہ کامیاب تھا، ناکام تھا؟ حکومتی جس طرح سے پی ٹی آئی کا گلا ہے کہ ہم پر کریک ڈاؤن ہوا، گرفتاریاں ہوئی، ہمیں نکلنے نہیں دیا گیا، اس طرح سے امپیکٹ نہیں بن پایا کل کے احتجاج کا؟ بہت شکریہ عادل بھائی. دیکھیں، میں تو اس کو جانچنے کے لیے ایک پیمانہ میں نے مقرر کیا ہے. کل بھی میں نے اس پر بات کی ہے. آپ کی بات یا ان کی بات کہ جی پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوا، سندھ میں ہوا، کہیں اور ہوا، یہ فارمولہ کے پی میں کیوں ناکام ہوا، جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، جہاں ان کی اپنی انتظامیہ ہے، جہاں ان کی اپنی لیڈرشپ ہے، جہاں ان کے اپنے وزیر اعلیٰ ریلی کو لے کر نکلے اور پھر خطاب کیے بغیر واپس چلے گئے، وہاں کیوں ناکام ہوا؟ یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کہ سوچنا پڑے گا ان کو کہ آپ یہ چیز پنجاب میں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر کریک ڈاؤن ہوا ہے، نکلنے نہیں دیا گیا، آپ کے اپنے صوبے میں احتجاج کی حالت کیوں ہوئی ہے اور آپ اپنے لوگوں کو اپنے لیڈر کے لیے کیوں نہیں نکال پائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب پی ٹی آئی کو دینا پڑے گا. نہیں، یہ آپ کے خیال میں کیا علی امین فکس میچ کھیل رہے ہیں کہ آئے لے کے لوگوں کو لے کے آئے تقریر کیے بغیر چلے گئے؟ یہ کوئی پہلا فکس میچ ہے عادل بھائی جو انہوں نے کھیلا ہے؟ ہمیشہ سے علی امین کے بارے میں تو بڑا واضح اوپینین ہے میرا بھی، ہماری جماعت کا بھی، کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے پیٹھ میں اگر کسی نے کوئی خنجر گھونپا ہے تو وہ یہ شخص ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ہو، تحریک کی ناکامی کے حوالے سے کوئی کردار ہو، یہاں اسلام آباد لا کے ان کو چھوڑنے کا کردار ہو، پھر اپنے ہی صوبے میں 12 اضلاع اپنی حکومت میں ان میں چھپتے چھپاتے پشاور پہنچنے کا کردار ہو، پھر کل کا یہ جو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تحریک میں کردار ہے. کون سا ایسا کردار ہے جہاں انہوں نے یہ چیز نہیں ادا کی، کردار نہیں ادا کیا پی ٹی آئی کی ناکامی کا اور اس تحریک کو سبوتاژ؟ اچھا، مجھے بنیادی وجہ بتائیں کہ اپوزیشن اتحاد کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ابھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت 2 روزہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، بار بار آپ لوگوں کو بھی دعوت دی گئی، لیکن پھر بھی اس طرح سے اپوزیشن نہیں بن پا رہی جس طرح سے مولانا صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کے خلاف اپوزیشن بنی تھی، اور وہ ہم نے جلسے جلوس بھی دیکھے تھے اور مارچ بھی دیکھے تھے. وہ نہیں ہو پا رہا. دیکھیں عادل بھائی، بڑا ایک اس میں واضح تضاد آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ڈفرینس کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آج کی جو اپوزیشن ہے سب سے بڑی جماعت وہ ہے پی ٹی آئی. اگر کوئی بھی اپوزیشن کا اتحاد بنے گا تو اس کو انیشیٹ کیا جائے گا بڑی اپوزیشن کی جماعت کی طرف سے، یا کم از کم آپ کو یہ ایک چیز انشور کرنی پڑے گی کہ اگر کوئی اس کو اور بھی انیشیٹ کرتا ہے، سپوز اس کو جے یو آئی جو ہے وہ انیشیٹ کرتی ہے، کوئی اور اس کو انیشیٹ کرتا ہے، تو آپ کی طرف سے سنجیدگی کا لیول وہ ہونا چاہیے جو ایک اپوزیشن کی الائنس کے لیے ہوا کرتا ہے. تو اس وقت نہ مجھے پی ٹی آئی کے حوالے سے بدقسمتی میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں نہ اتحاد کے حوالے سے مجھے سنجیدگی نظر آ رہی ہے، نہ ان میں یکسوئی اور اتفاق نظر آ رہا ہے. جب یہ چیزیں مفقود ہوں گی اور یہ نظر نہیں آئیں گی تو اپوزیشن کا الائنس جو ہے وہ نہیں بن پائے گا، اور جب یہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو آپ کو اپوزیشن کا الائنس بھی بنتا ہوا نظر آئے گا. پی ٹی آئی کا آپ سے گلہ ہے. کل سینیٹر ہمایوں مومن صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا کہ ہم مولانا صاحب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جو ہم سے چھینی گئی نشستیں ہیں کم از کم ان کو یہ مخصوص نشستیں نہیں لینے چاہیے تھے. دیکھیں، بڑا ایک نظر آنے والا ایک موقف ہے جمعیت علماء اسلام کا کہ اگر یہ سیٹیں جو ہم نے خود نہیں لی، سپریم کورٹ میں جب منصور علی شاہ کے بینچ نے فیصلہ دیا تو جمعیت علماء اسلام نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس فیصلے کو جزوی طور پر قبول کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف اپیل میں نہیں جائیں گے. ٹھیک. اور پھر ہم اپیل میں نہیں گئے، لیکن جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو بائنڈنگ ہوتا ہے، وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا، وہ بائنڈنگ ہوگا. اگر جس طرح ہم 2024 کے الیکشن کے بعد کے نظام کو نہیں مانتے لیکن اس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سب پہ بائنڈنگ ہے. لیکن ایک بات میں پی ٹی آئی کے حوالے سے اور اپوزیشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا یہ جو سیٹیں اگر جمعیت علماء اسلام نہ لیتی
تو یہ سیٹیں اپوزیشن کے پاس آتی یا یہ حکومت کے پاس جاتی؟ یہ تو اپوزیشن کے پاس نہیں آنی تھی, یہ تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں تقسیم ہونی تھی. تو اس سے فائدہ اور تقویت حکومت کو ملتی یا اپوزیشن کو ملی؟ اب یہ سیٹیں جمعیت علماء اسلام کو ملی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واپس اپوزیشن کو ملی ہیں اور اپوزیشن طاقتور ہوئی ہے. اگر یہ سیٹیں جمعیت علماء اسلام نہ لیتی تو یا پیپلز پارٹی کو ملتی یا مسلم لیگ کو ملتی اور حکومت طاقتور ہوتی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ حکومت کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں یا وہ اپوزیشن کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں, اس کا فیصلہ وہ کر لیں. اچھا, 9 مئی کے بعد سزائیں ملنا شروع ہو چکی ہیں, ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو چکی ہے, ایم این ایز اور ایم پی شبلی فراز ہوں, عمر ایوب ہوں. آپ ان سزاؤں کو کیسے دیکھتے ہیں اور 9 مئی کے جو ملزمان کو سزائیں اب ہو رہی ہیں ان کو؟ دیکھیں عادل بھائی, پی ٹی آئی ہو یا حکومت یا ریاست ہو, ان کے موقف میں تضاد ہے. ہم نے پہلے دن سے پی ٹی آئی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی یہ ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن تھا کہ یہ خود ہی انہوں نے پلان کیا, خود ہی ایگزیکیوٹ کیا, پھر خود ہی ہمیں پھنسایا اور اس سے جو ہے نا ہمارے پورے پی ٹی آئی کی جماعت کو رگڑا دیا اور ہمیں پھنسایا گیا. پھر ہم نے ان کے وزیر اعلیٰ کو سنا, پھر ہم نے شوکت یوسف زئی صاحب کو سنا, پھر ہم نے ان کے لیڈران کو سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس نے یہ کام کیا اس کو سزا دینا, تو پوری جماعت کو آپ کیوں لپیٹ میں لا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اون کر لیا, آپ نے قبول کر لیا. تو یہ تو موقف میں تضاد ہے. آپ سیم ریاست کو دیکھ لیجئے. ریاست کہتی ہے کہ جی 9 مئی ریاست کے خلاف بغاوت ہے, تو ریاست کے خلاف بغاوت کا مجرم عمران خان جیل میں کیوں ہے اور ریاست کا اسی 9 مئی کا ملزم جو ہے وہ ریاست کے خلاف بغاوت کا علی امین وزیر اعلیٰ کیوں ہے؟ اور وہ جس نے پریس کانفرنس کی وہ معاف ہو گیا, ریاست کے خلاف بغاوت اس کی معاف ہو گئی, جس نے پریس کانفرنس نہیں کی تو وہ معاف نہیں ہوئی. تو یہ جو موقف کا تضاد ہے, یہ تضاد کس طرح ہم اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ریاست کے خلاف بغاوت میں فرق کر سکیں گے؟ اس میں ریاست کو سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ بغاوت ہے تو پھر وہ منظور نظر لوگوں کو معاف کرنے, یا عمران خان صاحب کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب معافی مانگیں. امین تو بڑی کھل کر تقریریں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور عمران خان کے حق میں. تو آپ عادل بھائی کوئی مجھے یہ سمجھا دے کہ عمران خان صاحب بھی تو اسی 9 مئی کے مجرم ہیں, تو وہ جیل میں ہیں, اور اسی 9 مئی کے مجرم جو ہے وہ بغاوت کے مجرم وہ وزیر اعلیٰ ہیں. اب میں ایک پاکستانی لیمین ہوں, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ یہ ریاست کا جو یہ فرق ہے, یہ جو تفریق ہے 2 ملزمان میں, یہ مجھے کیا سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا ریاست کے خلاف بغاوت. انجینئر ضیاء الرحمان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, اپوزیشن کا موقف آپ نے سنا. بریک وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب ہمیں جوائن کریں گے, شوگر سکینڈل کے حوالے سے بات کریں گے. شوگر کی شارٹیج ہے اور پرائسز جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں, وجہ اس کی کیا ہے, ابھی تک جو انکوائری ہوئی ہے اس میں کیا سامنے آیا؟ بریک کے بعد اس پر گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.